IMF نے پاکستان کو تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر خزانہ کے دورہ امریکہ کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی IMF کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات، جس میں انہوں نے پاکستان میں آنے والے سیلاب سے ہونے والی غیر معمولی نقصانات سے متعلق IMF عہدیدار کو آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے معیشت کو مستحکم، پائیدار اور بحالی کے لیے حکومتی اقدامات سے متعلق بھی بریفنگ دی۔ سیف فریقی T20 سیریز، پاکستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دے کر فائنل جیت لیا۔ فائنل میں میزبان ٹیم نے پاکستان کو جیت کے لیے 164 رنز کا ہدف دیا۔ میزبان ٹیم نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 163 رنز بنائے۔ برطانیہ نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے مزید 2.5 ارب روپے امداد کا اعلان کر دیا۔ جنوبی ایشیا کے لیے برطانوی وزیر لارڈ طارق نے پاکستان کا دورہ کیا۔ برطانوی وزیر اپنے دورہ پاکستان کے دوران اعلیٰ حکام اور رفاہی تنظیموں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ نیشنل ٹرانسمیشن سسٹم میں فنی خرابی، بریک ڈاؤن سے آدھا ملک متاثر، کئی علاقے تاحال بجلی سے محروم۔ نیشنل گرڈ میں خرابی کے باعث آدھا ملک متاثر ہو گیا۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں 1100 میگا واٹ کے شارٹ فال کے باعث ہر گھنٹے بعد 1 گھنٹے کی جبری لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 4 سدہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، PTI کارکنوں کے طلبے گرم زمین پر رکھنے والے طلبے نہیں ہیں، یہ وہ تتلیوں کے پر ہیں جو گرم ہوا میں چلتے ہیں۔ PTI اپنی حدود میں رہے، ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ عمران خان کال دیں، حکیم ثناء اللہ انتظار میں بیٹھا ہے۔ سینٹ اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی جانب سے اعظم خان سواتی کی گرفتاری پر احتجاج کیا گیا۔ PTI ارکان نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت کی۔ چیئرمین سینٹ کے ڈائز کے سامنے پہنچ کر احتجاج اور نعرے بازی کی گئی۔ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے نشتر ہسپتال ملتان کی چھت پر لاوارث لاشوں کی موجودگی کا نوٹس لے لیا۔ سیکرٹری ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن سے رپورٹ طلب کر لی گئی۔ امریکی ریاست شمالی کیرولائنا میں فائرنگ سے پولیس آفیسر سمیت 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فائرنگ کا واقعہ شمالی کیرولائنا کے شہر ریلے میں پیش آیا۔ نامعلوم مسلح شخص نے فائرنگ کس وجہ سے کی، وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ السلام علیکم، کوہر نون نیوز کے ساتھ میں ہوں محروف خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے امریکہ کے دورے کے دوران IMF کے حکام اور عالمی بینک کے صدر ڈیوڈ ملپوس سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے دورہ امریکہ کے حوالے سے وزارت خزانہ نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ IMF کے مڈل ایسٹ اور سینٹر ایشیا ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر نے پاکستان میں سیلاب کی صورتحال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ توسیع پروگرام سے پاکستان کو کووڈ-19 کے بعد سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ اعلامیے کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے IMF کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات میں سیلاب سے غیر معمولی نقصانات کے حوالے سے آگاہ کیا۔
معیشت کی استحکام، پائیداری اور بحالی کے لیے حکومتی اقدامات سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر IMF نے معیشت کی بحالی کے لیے پاکستان کی حکومت کے اقدامات کی تعریف کی اور مستقبل میں تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے عالمی بینک کے صدر ڈیوڈ ملپوس سے بھی ملاقات کی ہے اور سماجی اقتصادی ترقی میں مسلسل تعاون، تباہ کن سیلاب کے بعد بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں مدد پر عالمی بینک کا شکریہ ادا کیا ہے۔ عالمی بینک کے صدر ڈیوڈ ملپوس نے کہا ہے کہ سیلاب سے سماجی اور اقتصادی چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اعلامیے کے مطابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے عالمی بینک کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیا رائسر سے بھی ملاقات کی اور ان کا پاکستان کا دورہ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ عالمی بینک کے نائب صدر نے اس موقع پر کہا کہ بینک کا معاشی مشکلات پر قابو پانے میں پاکستان کی حمایت جاری رکھے گا۔ برطانیہ نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے مزید 2.5 ارب روپے امداد کا اعلان کر دیا۔ جنوبی ایشیا کے لیے برطانوی وزیر لارڈ طارق نے پاکستان کا دورہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے۔ لارڈ طارق نے کہا ہے کہ برطانیہ پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد جاری رکھے گا۔ برطانوی وزیر اپنے دورے پاکستان کے دوران اعلیٰ حکام اور رفاہی تنظیموں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ملک میں بڑے بریک ڈاؤن کی وجہ سے کئی علاقے تاحال بجلی سے محروم ہیں۔ نیشنل گرڈ میں خرابی کے باعث آدھا ملک متاثر ہوا۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے بیشتر شہروں کو بجلی کی سپلائی معطل ہے۔ نیشنل ٹرانسمیشن سسٹم میں فنی خرابی، طویل بریک ڈاؤن سے پنجاب سمیت ملک کے اکثر حصے بجلی سے محروم ہو گئے۔ لاہور میں 1100 میگا واٹ کے شارٹ فال کے باعث ہر گھنٹے بعد 1 گھنٹے کی جبری لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ جنوبی پنجاب، بلوچستان، سندھ کے اکثر علاقوں میں 12 گھنٹے بعد سپلائی بحال ہو گئی۔ ملک بھر میں بجلی بحران کو 24 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا۔ بجلی سپلائی معمول پر نہ آ سکی۔ گوٹو تھرمل پلانٹ سے 500 kV ٹرانسمیشن لائن میں خرابی دور نہ ہوئی۔ لیسکو کو 1200 سے 1500 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ لاہور شہر میں بھی جبری لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اکثر علاقوں میں بجلی بندش دورانیہ مسلسل 2 سے 3 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ پاور ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق ترسیل کا نظام مکمل بحال ہو گیا۔ متبادل پیداواری یونٹ سے رسد میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جلد صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ملک میں بڑے بریک ڈاؤن کی وجہ سے کئی علاقے تاحال بجلی سے محروم ہیں۔ نیشنل گرڈ میں خرابی کے باعث آدھا ملک متاثر ہوا ہے۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے بیشتر شہروں کو بجلی کی سپلائی معطل ہے۔ نیشنل ٹرانسمیشن سسٹم میں فنی خرابی، طویل بریک ڈاؤن سے پنجاب سمیت ملک کے اکثر حصے بجلی سے محروم ہو گئے۔ لاہور میں 1100 میگا واٹ کے شارٹ فال کے باعث ہر گھنٹے بعد 1 گھنٹے کی جبری لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ وزارت توانائی کے ترجمان نے بتایا ہے کہ کراچی کو 500 میگا واٹ بجلی کی فراہمی شروع ہو گئی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ کراچی کے جنوب میں 500 kV کی 2 لائنوں میں آنے والی خلل کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ NTDC انجینئرز متاثرہ ٹرانسمیشن لائنوں کی مرمت کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگلے چند گھنٹوں میں کراچی کو 1000 میگا واٹ بجلی کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ آپ کو ایک بار پھر اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وزارت توانائی کے ترجمان نے بتایا ہے کہ کراچی کو 500 میگا واٹ بجلی کی فراہمی شروع ہو گئی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ کراچی کے جنوب میں 500 kV کی 2 لائنوں میں آنے والے خلل کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ NTDC انجینئرز متاثرہ ٹرانسمیشن لائنوں کی مرمت کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگلے چند گھنٹوں میں کراچی کو 1000 میگا واٹ بجلی کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری میں پنجاب پولیس اینٹی کرپشن کی معاونت کرے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری 19 اکتوبر تک مؤثر ہیں۔ قانون کے مطابق ان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اینٹی کرپشن پنجاب رانا ثناءاللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری حاصل کر چکا ہے۔
چند روز قبل راولپنڈی کی سول عدالت نے وزیر داخلہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ اس سمن میں ترجمان اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے کہا تھا کہ رانا ثناءاللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اینٹی کرپشن انکوائری میں حاضر نہ ہونے پر جاری ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ رانا ثناءاللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری مقدمہ نمبر 19-20 میں جاری ہوئے ہیں۔ عدالت کی جانب سے رانا ثناءاللہ کو گرفتار کر کے اینٹی کرپشن عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا ہے کہ رانا ثناءاللہ کی گرفتاری میں پنجاب پولیس اینٹی کرپشن کی معاونت کرے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری 19 اکتوبر تک مؤثر ہیں۔ قانون کے مطابق ان کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اینٹی کرپشن پنجاب رانا ثناءاللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری حاصل کر چکا ہے۔ چند روز قبل راولپنڈی کی سول عدالت نے وزیر داخلہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ اس ضمن میں ترجمان اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے کہا تھا کہ رانا ثناءاللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اینٹی کرپشن انکوائری میں حاضر نہ ہونے پر جاری ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ رانا ثناءاللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری مقدمہ نمبر 19-20 میں جاری ہوئے ہیں۔ عدالت کی جانب سے رانا ثناءاللہ کو گرفتار کر کے اینٹی کرپشن عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ کسی قیمت پر اس فتنے کو اسلام آباد میں افراتفری کی اجازت نہیں دیں گے۔ عمران خان کے اعتماد کی وجہ صرف ان کی حماقت ہے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ جب یہ حکومت میں تھے تو اس وقت کیا بیانات دیتے تھے، چین اور سعودی عرب کی مثال دیتے تھے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ان کو سمجھائیں گے اور گمراہ لوگوں کو جو علاج ہوتا ہے وہ بھی کریں گے۔ چودھری شجاعت کو پرویز الہی کی حکومت سے کوئی محبت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی نے فون پر کہا ہے کہ ملاقات کرنی ہے۔ چودھری شجاعت کے مطابق انہوں نے پرویز الہی کو کہا ہے کہ جس دن عمران خان ان کو نکال دیں گے تب ان سے ملوں گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بتایا کہ ق لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت کے کہنے پر ہم نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ پرویز الہی کو دینا قبول کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سوات کے معاملے پر صوبائی حکومت سے مکمل تعاون کریں گے۔ سوات اور صوبے میں بھی عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تعاون کریں گے۔ سوات کے سرکردہ رہنماؤں سے مشاورت ہوئی ہے۔ سوات میں جو امن و امان کی صورتحال پیدا ہوئی ہے تشویشناک ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ سوات میں معاملات اس سطح پر نہیں کہ کنٹرول نہ کیے جا سکیں۔ سیکیورٹی ایجنسیز اور مسلح افواج صورتحال کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کے پی حکومت لانگ مارچ کی تیاری پر لگی ہے، ان کو احساس ہی نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے سوات کے معاملے پر بیان ہی نہیں دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سندھ میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ افواج پاکستان کے ترجمان ادارے ISPR کے مطابق آرمی چیف نے نوشہر و فیروز میں متاثرین کو طبی دیگر سہولیات کی فراہمی میں مصروف عمل فوجوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے سیلاب متاثرین سے بھی ملاقات کی اور ان سے امدادی امور بارے دریافت کیا ہے۔ آرمی چیف نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان آرمی متاثرین کی بحالی تکلیف کم کرنے کے لیے اپنی خدمات جاری رکھے گی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا تفصیلی فضائی جائزہ بھی لیا ہے۔ قبل ازیں آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید نے سپہ سالار کا استقبال کیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سندھ میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ افواج پاکستان کے ترجمان ادارے ISPR کے مطابق آرمی چیف نے نوشہرہ فیروز میں متاثرین کو طبی دیگر سہولیات کی فراہمی میں مصروف عمل فوجیوں سے ملاقات کی ہے۔ آرمی چیف نے سیلاب متاثرین سے بھی ملاقات کی اور ان سے امدادی امور کے بارے میں دریافت کیا۔ آرمی چیف نے یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان آرمی متاثرین کی بحالی تکلیف کم کرنے کے لیے اپنی خدمات جاری رکھے گی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا تفصیلی فضائی جائزہ بھی لیا۔ قبل ازیں آرمی چیف کی آمد پر کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید نے سپہ سالار کا استقبال کیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مطلوبہ نتائج نہ ملنے پر لانے والے بھی پشیمان ہیں۔
سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ حکمرانوں کے کیسز ختم اور غریب ختم، بجلی اور گیس غائب۔ انہوں نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر کم اور کاروبار ٹھپ ہیں، مطلوبہ نتائج نہ ملنے پر لانے والے بھی پشیمان ہیں، اور ملک کمیشن ناخوروں کی منڈی بن گیا ہے، جبکہ چور چور بین الاقوامی نعرہ بن گیا ہے۔ شیخ رشید احمد نے دعویٰ کیا کہ بھارت اور اسرائیل سے تعلقات خفیہ معاہدے کا حصہ ہیں، جبکہ برطانیہ سے پاکستانیوں کا عنقریب ڈی پورٹ ہونا بھی خفیہ معاہدے میں شامل ہے۔ آپ کو سابق وزیر داخلہ شیخ رشید دا کے بیان سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مطلوبہ نتائج نہ ملنے پر لانے والے بھی پشیمان ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا ہے کہ حکمرانوں کے کیسز ختم اور غریب ختم ہوتے جا رہے ہیں، بجلی اور گیس غائب ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر کم اور کاروبار ٹھپ ہیں، مطلوبہ نتائج نہ ملنے پر لانے والے بھی پشیمان ہیں، اور ملک کمیشن خوروں کی منڈی بن گیا ہے، جبکہ چور چور بین الاقوامی نعرہ بن گیا۔ شیخ رشید احمد نے دعویٰ کیا کہ بھارت اور اسرائیل سے تعلقات خفیہ معاہدے کا حصہ ہیں، جبکہ برطانیہ سے پاکستانیوں کا عنقریب ڈی پورٹ ہونا بھی خفیہ معاہدے میں شامل ہے۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ملک بھر میں ڈینگی کا پھیلاؤ تیز ہو گیا۔ اسلام آباد میں ایک روز کے دوران مزید 92 افراد میں ڈینگی کی تشخیص ہوئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 92 افراد میں ڈینگی کی تشخیص ہوئی۔ دیہی علاقوں سے 92 اور شہری آبادی سے 40 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد میں متاثرین کی تعداد 3515 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ روز پمس ہسپتال میں ڈینگی کے 38، جنرل ہسپتال میں 7 جبکہ نجی لیبارٹریوں میں 36 مریض لائے گئے۔ رواں سیزن میں ڈینگی کے اب تک 7 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو ڈینگی کے حوالے سے آگاہ کریں کہ ملک بھر میں ڈینگی کا پھیلاؤ تیز ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں ایک روز کے دوران مزید 92 افراد میں ڈینگی کی تشخیص ہوئی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 92 افراد میں ڈینگی کی تشخیص ہوئی ہے۔ دیہی علاقوں سے 52 اور شہری آبادی سے 40 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد میں متاثرین کی تعداد 3515 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ روز پمس ہسپتال میں ڈینگی کے 38، جنرل ہسپتال میں 7 جبکہ نجی لیبارٹریوں میں 36 مریض لائے گئے۔ رواں سیزن میں ڈینگی سے اب تک 7 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ کئی ہفتے پسپائی اختیار کرنے کے بعد امریکی ڈالر گزشتہ روز سے پھر مہنگا ہونا اور پاکستانی روپے نے پھر سے قدر کھونا شروع کر دی ہے۔ آج صبح کاروبار کے آغاز میں ہی امریکی ڈالر مزید مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 218 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر ڈالر 218 روپے 38 پیسے کا تھا۔ آپ کو پھر ایک بار بتائیں کہ کئی ہفتے پسپائی اختیار کرنے کے بعد امریکی ڈالر گزشتہ روز سے پھر مہنگا ہونا اور پاکستانی روپے نے پھر سے قدر کھونا شروع کر دی ہے۔ آج صبح کاروبار کے آغاز میں ہی امریکی ڈالر مزید مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 218 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر ڈالر 218 روپے 38 پیسے کا تھا۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے وار تھمنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مثبت کیسز کی شرح میں واضح کمی ہو رہی ہے۔ قومی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 11,769 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 62 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 0.53% ریکارڈ کی گئی، جبکہ کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ قومی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں اب بھی کرونا وائرس کے شکار 30 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔
بات کریں کرونا وائرس کی تو ملک بھر میں کرونا وائرس کے وار تھمنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مثبت کیسز کی شرح میں واضح کمی ہو رہی ہے۔ قومی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 11,769 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 62 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 0.53% ریکارڈ کی گئی، جبکہ کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ قومی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں اب بھی کرونا وائرس کے شکار 30 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان نے سہ افریقی T20 سیریز کے فائنل میں نیوزی لینڈ کو شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ میں جاری سہ افریقی T20 سیریز کے فائنل میں میزبان ٹیم نے پاکستان کو جیت کے لیے 164 رنز کا ہدف دیا تھا۔ پاکستان نے ہدف کے تعاقب میں 5 کھلاڑیوں کے نقصان پر سیریز اپنے نام کی۔ کپتان بابر اعظم 29 کے مجموعی سکور پر 15 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے، جبکہ قومی T20 کے 64 کے مجموعی سکورز پر پاکستان کی دوسری وکٹ گری اور شان مسعود 19 رنز بنا کر بریسویل کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو کر پویلین لوٹ گئے۔ 74 رنز کے مجموعی سکور پر اوپنر بلے باز محمد رضوان 29 بالز پر 34 رنز بنا کر LBW آؤٹ ہوئے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پاکستان نے سہ افریقی T20 سیریز کے فائنل میں نیوزی لینڈ کو شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ میں جاری سہ افریقی T20 سیریز کے فائنل میں میزبان ٹیم نے پاکستان کو جیت کے لیے 164 رنز کا ہدف دیا تھا۔ پاکستان نے ہدف کے تعاقب میں 5 کھلاڑیوں کے نقصان پر سیریز اپنے نام کر لی۔ کپتان بابر اعظم 29 کے مجموعی سکورز پر 15 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہو گئے، جبکہ قومی T20 کے 64 کے مجموعی سکورز پر پاکستان کی دوسری وکٹ گری اور شان مسعود 19 رنز بنا کر برسویل کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو کر پویلین لوٹ گئے۔ 74 رنز کے مجموعی سکورز پر اوپنر بلے باز محمد رضوان 29 بالز پر 34 رنز بنا کر LBW آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کا مجموعی سکور 130 پر پہنچا تو حیدر علی آؤٹ ہوئے۔ انہوں نے 15 بالز پر 31 رنز بنائے اور نئے آنے والے کھلاڑی آصف علی صرف 2 رنز بنا کر 132 کے مجموعی سکور پر واپس پویلین لوٹ گئے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ولیمسن نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو اچھی ٹیم قرار دے دیا۔ سہ ملکی T20 سیریز کا فائنل میچ ہارنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک اچھی ٹیم ہے۔ کین ولیمسن نے کہا کہ ہم نے ٹاپ آرڈر کے خلاف اچھی بولنگ کرائی، پاکستان کے مڈل آرڈر نے گیم تبدیل کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ولیمسن نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو اچھی ٹیم قرار دے دیا ہے۔ سہ ملکی T20 سیریز کا فائنل میچ ہارنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک اچھی ٹیم ہے۔ کین ولیمسن نے کہا کہ ہم نے ٹاپ آرڈر کے خلاف اچھی بولنگ کرائی، پاکستان کے مڈل آرڈر نے گیم تبدیل کیا۔ پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان اس سال بھی T20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے۔ محمد رضوان نے سہ افریقی سیریز کے فائنل کے دوران بھارت کے سوریا کمار یادو کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سوریا کمار یادو نے اس سال 23 اننگز میں 801 رنز بنائے، جبکہ محمد رضوان نے فائنل میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی اننگ کا 15واں رن لے کر انڈین بیٹر کو پیچھے چھوڑا ہے۔ یوں اس طرح محمد رضوان نے 18ویں اننگ میں ہی سوریا کمار یادو کو پیچھے چھوڑ دیا۔ محمد رضوان گزشتہ برس بھی T20 انٹرنیشنلز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پلیئر تھے۔ سال 2021 میں محمد رضوان نے 26 اننگز میں 1326 رنز بنائے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان اس سال بھی T20 انٹرنیشنلز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ محمد رضوان نے سہ افریقی سیریز کے فائنل کے دوران بھارت کے سوریا کمار یادو کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سوریا کمار یادو نے اس سال 23 اننگز میں 801 رنز بنائے، جبکہ محمد رضوان نے فائنل میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی اننگ کا 15واں رن لے کر انڈین بیٹر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یوں اس طرح محمد رضوان نے 18ویں اننگ میں ہی سوریا کمار یادو کو پیچھے چھوڑ دیا۔ محمد رضوان گزشتہ برس بھی T20 انٹرنیشنلز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پلیئر تھے۔ سال 2021 میں محمد رضوان نے 26 اننگز میں 1326 رنز بنائے تھے۔
قومی کرکٹ ٹیم کا اسکواڈ T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے کل کرائسٹ چرچ سے برسبین روانہ ہوگا۔ قومی اسکواڈ برسبین میں 2 وارم اپ میچز کھیلنے کے بعد 20 اکتوبر کو میلبرن پہنچے گا۔ پاکستان ٹیم T20 ورلڈ کپ میں اپنا پہلا میچ 23 اکتوبر کو بھارت کے خلاف میلبرن میں کھیلے گی۔ دوسری جانب قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نیوزی لینڈ کے خلاف فاصل ملکی سیریز کا فائنل کھیلنے کے بعد کرائسٹ چرچ سے میلبرن روانہ ہوں گے۔ بابر اعظم کل میلبرن میں تمام ٹیموں کے کپتانوں کے ساتھ ورلڈ کپ ٹرافی کی فوٹو شوٹ میں شرکت کریں گے۔ فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی اور فخر زمان بھی 15 اکتوبر کی شام کو برسبین میں قومی اسکواڈ کو جوائن کر لیں گے، جبکہ ڈاکٹر جاوید ان دونوں کھلاڑیوں کے ہمراہ قومی اسکواڈ کو بطور سیکنڈ فزیو جوائن کریں گے۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ امارات کے معروف بلاک کاچین ٹیکنالوجی سے منسلک گروپ نے کرکٹ سٹار وسیم اکرم کو برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا۔ گروپ انوویشن فیکٹری اور رائل انویسٹمنٹ گروپ کے بانی عمر خان نے وسیم اکرم کا تعارف کروایا اور اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے آگاہی دی۔ وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ انوویشن فیکٹری کے ساتھ منسلک ہو کر انہیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آنے والا دور کرپٹو کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی کا ہے۔ پاکستان کو بھی دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے۔ عمر خان کا کہنا تھا کہ وسیم اکرم کا گروپ کے ساتھ منسلک ہونا خوش آئند ہے۔ ان کا کرپٹو کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی بارے آگاہی فراہمی میں اہم کردار ہوگا۔ سی او نوال کشور اور سی او رانا ثاقب کا کہنا تھا کہ وسیم اکرم نے بلیک اینڈ وائٹ کے دور میں ڈیجیٹل دور تک کا سفر طے کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ انوویشن فیکٹری پاکستان کے مڈل کلاس کی مدد کرے گی۔ انوویشن فیکٹری کے تمام 26 پروجیکٹس عام آدمی کے لیے ہیں۔ ہماری ایپلیکیشن سے روزانہ رقم کمائی جا سکتی ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور اگر ہم دیکھا جائے تو یہ کرپٹو انڈسٹری میں شاید انوویشن فیکٹری فرسٹ ہے جس نے کسی کرکٹر سیلیبریٹی کو اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہے، اور آبویسلی اس سے انوویشن فیکٹری کا بھی برانڈ امیج بنے گا، اور وسیم بھائی کے آنے کی وجہ سے جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں جو بھی ہیں ان کی لائف میں اگر وہ اس پروجیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ یہاں پہ پوٹینشیل ہے ان کی لائف کو چینج کرنے میں تو اس کو جوائن کریں گے، تو ان کی وسیم بھائی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی لائف چینج ہوگی۔ پچھلے مہینے میں آیا تھا ایشیا کپ سے پہلے، آئی واز ہیئر فار 2 days جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ ایگزیکٹلی وٹ کرپٹو از، وٹ دیئر پروڈکٹس آر کمنگ آؤٹ، اور یہ ہیلپ کر رہے ہیں ایوریج بندے کی۔ دیٹس دی آئیڈیا کہ ایوریج بندہ ارن کر سکتا ہے ایوری ڈے۔ سو دبئی از ون آف مائی فیوریٹ پلیسز، UAE ان فیکٹ، لو کمنگ ہیئر، اٹس لائک ہوم اوے فرام ہوم۔ یہاں جہاں بھی جائیں لوگ پہچان لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں ابھی بھی۔ سو اپنی نوعیت کی واحد الٹیمیٹ کرکٹ چیلنج لیگ کے دوسرے ایڈیشن کے ابوظہبی میں آغاز کا اعلان کر دیا گیا۔ لیگ کے پارٹنر کرکٹ سٹار کرس گیل نے دبئی میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ پاکستان سے بوم شاہد افریدی اور شعیب ملک بھی لیگ میں جلوہ دکھائیں گے۔ پاکستانی سپر سٹار جاوید شیخ بھی پریس کانفرنس میں موجود تھے اور اس موقع پر انہوں نے کرس گیل کو اپنی فلم میں اداکاری کی آفر بھی دے دی۔ پاکستانی بزنس مین اور ہالی ووڈ فلم پروڈیوسر ملک منیر ایوان لیگ کے شراکت دار، جبکہ کنال شرما بانی ہے۔ ابوظہبی کے الاتحاد اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے ٹورنامنٹ میں انگلینڈ کے این مورگن اور کرس جارڈن، افغانستان کے راشد خان، ویسٹ انڈین ڈی جے براوو، اینڈرو رسل اور بھارت کے دھنیش کارتک میدان میں جلوہ گر ہوں گے۔ شعیب اختر سمیت کئی سپر سٹار بال کی بجائے مائک سے کرکٹ ایکشن کی منظر کشی کریں گے۔ پاکستان رینجرز اور اینٹی نارکوٹکس فورس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے اندرون سندھ ضلع سانکھڑ کے علاقے شہداد پور سے منشیات فروشی میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 105 کلو گرام حشیش بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں راجہ بلوچ کی رپورٹ۔
پاکستان رینجرز اور اینٹی نارکوٹکس فورس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے اندرون سندھ ضلع سانگڑ کے علاقے شداد پور سے منشیات فروشی میں ملوث 3 ملزمان علی اکبر، عبداللطیف بروئی اور عمران علی بروئی کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 105 کلو گرام حشیش بھی برآمد کر لی گئی۔ ملزمان نے منشیات ایک ٹریکٹر ٹرالی میں اینٹوں کے نیچے چھپائی ہوئی تھی۔ ترجمان کے مطابق گرفتار ملزمان کو بما منشیات مزید قانونی کارروائی کے لیے اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ٹیم کے ساتھ راجہ بلوچ۔ صادق آباد تھانہ کوٹ سبزل کی حدود میں کاروکاری کا معاملہ، پولیس نے اطلاع ملتے ہی واقعے کا مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزم کو حراست میں لے لیا۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ فرار ملزموں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی چھاپہ مار کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ جی پی او اختر فاروق نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے جلد از جلد ملزموں کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ درج ایف آئی آر کے مطابق ملزموں نے مبینہ طور پر ناجائز تعلقات کے شبے میں لڑکی اور لڑکے پر کسی سے وار کیے تھے، جس سے سخاوت علی موقع پر اور لڑکی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں پہنچ کر دم توڑ گیا۔ آپ کو بتائیں کہ صادق آباد تھانہ کوٹ سبزل کی حدود میں کاروکاری کا معاملہ پیش آیا۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی واقعے کا مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزم کو حراست میں لے لیا۔ مزید کارروائی جاری ہے۔ فرار ملزموں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ جی پی او اختر فاروق نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے جلد از جلد ملزموں کو ٹریس کر کے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ درج ایف آئی آر کے مطابق ملزموں نے مبینہ طور پر ناجائز تعلقات کے شبے میں لڑکے اور لڑکی پر وار کیے تھے، جس سے سخاوت علی موقع پر اور لڑکی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں پہنچ کر دم توڑ گئی۔ کھراڑ کے نواحی گاؤں غلام نبی سولنکی میں متاثرین تاحال بے یار و مددگار ہیں، خیمہ بستیوں میں مقیم حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد یاسین بلوچ سے۔ جی محمد یاسین بلوچ، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کھڑا کے گاؤں غلام نبی سولنگ میں، جہاں پر برسات میں 50 سے جو گھریں منہدم ہو گئے۔ برسات متاثرین کو راشن اور قیمے نہ ملنے کے خلاف یہاں کے متاثرین نے احتجاج کیا ہے، اور مزید جانتے ہیں یہاں کے متاثرین سے اسی کا کیا کہنا ہے۔ آپ جانتے ہیں بھائی، ہمارے گاؤں میں علاقے میں 3 ماہ سے بارش ہوئی ہے، سیلاب ہوا ہے، یہاں پر ہم کو راشن نہیں ملا ہے، سارے بچے بھوک پہ پڑے ہیں اور یہ جانور بھی مر گئے ہیں، بھینسیں، یہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اب تک ہماری کوئی مدد نہیں ہوئی، یہ ہم ذرا راستے سے دور ہیں، اس طرح سے ہمارے پاس کوئی نمائندے وغیرہ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں، لہذا ہم حکومت سندھ سے مراد علی شاہ، ساجد علی بامن سے اپیل کرتے ہیں۔ سال کھوٹی ووٹ پی پی جا تھی گزریا آیوں، اج بھی پی پی جا ووٹ آیوں، پی پی کے ووٹ ڈئی اساں ایم این اے کیو، اساں ساجد بامن کے وزیر اعلیٰ سندھ کے اساں اپیل کیوں تے غریبوں گھر ٹرنگی ویا نے تباہ اچھی ویا ہوں، کا شے کان ملی نہ راشن ملیا نہ اساں کے کا شے ملی نہ چھا، اساں غریب کاڈے ونجوں، مسکین کا شے کانے کھان لا۔ غلام نبی سولنگی جے ڳوٺ جا راش آहियूं، 50 گھر आहे سونوا تے بیٹھا آहियूं، ہن مل راش بسان جی سونوا جے پچھڑीअ کان وٺي خاص کيلي برادر جي تائیں راش आहे۔ اسان سولنگی برادر آहियूं ऐं پي پي کي ووٽ ڏيندڙ آहियूं، ساجد صاحب کي ۽ ایم پي ایم این اے کي اسان اپيل था कयूं त خدا جی آپ نے برسات متاثرین کی باتیں سنی، اسی کا یہ کہنا تھا 2 ماہ ہو چکے، ہم نہر کنارے پر بیٹھے ہوئے، کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے، ہم وزیر اعلیٰ سندھ اور ڈی سی خیرپور ایسی میروا سے اور تحصیل کے منعقد نمائندوں سے اپیل کرتے ہیں خدا را ہماری مدد کی جائے اور ہمیں راشن اور ٹینٹ دیا جائے، ہم اپنے بچوں کو سکون سے بٹھا سکیں۔ کیمرہ ٹیم منڈی بہاؤدین پھاڑیا کے گاؤں پھاڑیا والی کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، پولیس کے مطابق اشتہاری ملزمان نے پہلے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، بعد میں جوابی فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اسی دوران بدنام زمانہ ڈاکو فرحت اور فرحی اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر انور سعید کنکرا نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے خطرناک اشتہاری ملزم کی شناخت فرحت عرف فرحی ساکن ناجڑا والا کے نام سے ہوئی ہے۔ ڈی پی او انور سعید کنکرا نے کہا ہے کہ اشتہاری ملزم فرحت متعدد سنگین مقدمات میں مختلف اضلاع میں ڈکیتی، قتل، سنگین وارداتوں میں ملوث تھا۔
DPO انور سعید نے بتایا کہ اشتہاری فرحت کے 2 ساتھی ملزمان موقع سے فرار ہو گئے جن کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ منڈی بہاؤدین پھالیا کے گاؤں پھاڑیاں والی کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ہوا۔ پولیس کے مطابق اشتہاری ملزمان نے پہلے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی، بعد میں جوابی فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اسی دوران بدنام زمانہ ڈاکو فرحت اور فرحی اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے جاں بحق ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر انور سعید کنکرا نے بتایا ہے کہ ہلاک ہونے والے خطرناک اشتہاری ملزم کی شناخت فرحت عرف فرحی ساکن جڑاوالا کے نام سے ہوئی ہے۔ DPO انور سعید کنکرا نے کہا ہے کہ اشتہاری ملزم فرحت متعدد سنگین مقدمات میں مختلف اضلاع میں ڈکیتی، قتل، سنگین وارداتوں میں ملوث تھا۔ DPO انور سعید نے بتایا کہ اشتہاری فرحت کے 2 ساتھی ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ہیں جن کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گنبد کے قریب کھیڑا شہر میں سیلاب کا پانی تاحال نہیں نکالا جا سکا، مختلف بیماریوں کے پیدا ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فرحان بلوچ سے۔ جی فرحان بلوچ، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گنبد کے شہر کھوڑا میں۔ برسات ہمیں تو 1.5 ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی کھوڑا شہر کا سیلابی پانی نہ نکالنے کی وجہ سے یہاں کھوڑا شہر میں 2 سے 3 فٹ پانی اب بھی جمع ہے۔ جب اسی حوالوں سے یہاں پر ہمارے شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ 1.5 ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی کھوڑا شہر سے پانی نہ نکالنے کی وجہ سے پانی بدبودار ہونے لگا، اور پانی بدبودار ہونے کی وجہ سے یہاں پر مختلف طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ انہوں نے DC خیرپور اور وزیر اعلیٰ سندھ سے یہی گزارش کی ہے کہ خدا را کھوڑا شہر کا پانی نکالا جا سکے تاکہ ہم زندگی بولیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کے مارشل آرٹس ماسٹر کا بڑا اعزاز، امریکہ کا مارشل آرٹس ایوارڈ ہال آف فیم اپنے نام کر لیا۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے ایم راج کی اس رپورٹ میں۔ راجہ خالد جنجوا پاکستان کے پہلے مارشل آرٹ ماسٹر ہیں جن کو امریکہ کا سب سے بڑا مارشل آرٹ ایوارڈ ہال آف فیم دیا گیا۔ راجہ خالد جاپان سے بلیک بیلٹ 6 ڈان اور پاکستان سو کیوکوشن کراٹے فیڈریشن کے صدر بھی ہیں۔ امریکہ سے ایوارڈ حاصل کر کے واپس آنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم۔ تمام میڈیا کے جو میرے بھائی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ USA مارشل آرٹس ہال آف فیم کی طرف سے مجھے ہال آف فیم کا ایوارڈ نیو جرسی اسٹیٹ USA میں 24 سپٹمبر 22 کو ملا ہے۔ میں پہلا پاکستانی ہوں مارشل آرٹسٹ کیوکوشن کائی کا ماسٹر ہوں۔ راجاز مارشل آرٹس کا CEO ہوں۔ یہ پورے پاکستان کے لیے، پاکستانی تمام مارشل آرٹسٹ کے لیے، میری پوری قوم کے لیے ایک فخر کی چیز ہے کہ مجھے ایک پاکستانی کو امریکہ میں بلا کے اتنا بڑا ایوارڈ ہال آف فیم دیا گیا۔ یہ ایوارڈ میں نے پاکستانی اپنے بھائیوں سیلاب زدگان کے نام کیا تھا اور اپنی قوم کے نام کیا تھا، اپنے پاکستانی کوٹ غلام محمد کے گاؤں محمد زبیر میں 30 سالہ نوجوان نے گھریلو حالات سے تنگ آ کر گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ اہل خانہ کے مطابق اس کی 2 اڑیاں تھیں، پہلی بیوی سے 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے 4 بچے، 3 لڑکے 1 لڑکی، اور دوسری شادی کو 6 ماہ ہوئے تھے، ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ گھریلو پریشانی کے باعث وہ اکثر نشہ کرتا تھا جبکہ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتا تھا۔ آج وہ بھی نشے میں دھت گھر آ گیا اور گلے میں پھندا لے کر خودکشی کر لی۔ دوسری طرف پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی تفتیش جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کوٹ غلام محمد کے گاؤں محمد زبیر بھڑکڑی میں 30 سالہ نوجوان نے گھریلو حالات سے تنگ آ کر گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ اہل خانہ کے مطابق اس کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے 4 بچے، 3 لڑکے 1 لڑکی، اور دوسری شادی کو 6 ماہ ہوئے تھے، ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ گھریلو پریشانی کے باعث وہ اکثر نشہ کرتا تھا جبکہ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتا تھا۔ آج بھی وہ نشے میں دھت گھر آیا اور گلے میں پھندا لے کر خودکشی کر لی۔ دوسری طرف پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں۔
شمالی کیرولائنا میں فائرنگ سے پولیس آفیسر سمیت 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فائرنگ کا واقعہ شمالی کیرولائنا کے شہر ریلے میں پیش آیا۔ نامعلوم مسلح شخص نے فائرنگ کی جس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس کے مطابق مشتبہ شخص کی تلاش جاری ہے، جبکہ مقامی افراد کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق 4 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ 5واں شخص ہسپتال پہنچ کر ہلاک ہوا۔ شمالی کیرولائنا میں فائرنگ سے پولیس آفیسر سمیت 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فائرنگ کا واقعہ شمالی کیرولائنا کے شہر ریلے میں پیش آیا۔ نامعلوم مسلح شخص نے فائرنگ کی جس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس کے مطابق مشتبہ شخص کی تلاش جاری ہے، جبکہ مقامی افراد کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق 4 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے، جبکہ 5واں شخص ہسپتال پہنچ کر ہلاک ہوا۔ امریکی کانگریس کمیٹی نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیش ہونے کے حکم کی قرارداد منظور کر لی۔ کانگریس کمیٹی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے 6 جنوری کو آخری سماعت پر پیش ہونے کی قرارداد پر ووٹنگ ہوئی۔ کمیٹی کی سماعت میں نتیجہ نکالا گیا کہ ٹرمپ کو الیکشن ہارنے کا علم تھا اور انہوں نے جان بوجھ کر کیپٹل ہل پر حملہ کروایا۔ سماعت میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے حملہ روکنے میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ سابق صدر ٹرمپ کے خلاف مجرمانہ کارروائی کا کیس بنانے کی سفارش کا بھی امکان ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ امریکی کانگریس کمیٹی نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیش ہونے کے حکم کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ کانگریس کمیٹی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے 6 جنوری کو آخری سماعت پر پیش ہونے کی قرارداد پر ووٹنگ ہوئی۔ کمیٹی کی سماعت میں نتیجہ نکالا گیا کہ ٹرمپ کو الیکشن ہارنے کا علم تھا اور انہوں نے جان بوجھ کر کیپٹل ہل پر حملہ کروایا۔ سماعت میں کہا گیا کہ ٹرمپ نے حملہ روکنے میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ سابق صدر ٹرمپ کے خلاف مجرمانہ کارروائی کا کیس بنانے کی سفارش کا بھی امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔